اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے کہ جی تمام دوست احباب بالکل خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ سب سے بڑی دولت جو ہے نا وہ صحت ہی ہے۔ تو میں نے اپنی ویڈیوز میں شروع میں ذکر کیا تھا کہ میں کوشش کروں گا کہ اپنے ساتھ کچھ جیسے اس کو جو ریٹائرڈ ہو چکے ہیں، کچھ تو ایسے ہیں جن کی لازوال قسم کی خدمات ہیں، ان کا تو انٹرویو حق بنتا ہے ان کا۔ کچھ اپنے ساتھ کی کولیگز ہیں یا دوست احباب ہیں جن کا کچھ نہ کچھ اپنا ایکسپیرینس ہے رہا ہے، وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا۔ تو آج میرے ساتھ بیٹھے ہیں جناب محترم گلزار صاحب۔ ان کا تعلق گزار کشمیر سے ہے اور انہوں نے مجاہد فورس میں اپنی سروس کی ہے اور ماشاءاللہ بہت پور قسم کی اپنی جو ڈیوٹی ہے وہ سر انجام دی ہے۔ تو مجاہد فورس کا آپ کو پتہ ہے کہ جی وہ کشمیر میں اپنے دفاعی فرائض سر انجام دے رہی ہے اور ان کی ڈیوٹی انتہائی مشکل ترین ہے، اور اس کا اندازہ صرف وہی لوگ کر سکتے ہیں جو وہاں پہ رہ کے آئے ہیں۔ ایک دو دن کے لیے گھومنے پھرنے کو بندہ چلا جاتا ہے تو اس کو اندازہ تو نہیں ہوگا، لیکن جو وہاں پہ پرمنٹ رہا ہے یا کسی ایسے مسئلے میں پھنسا ہے اس کو پتہ ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ کیا مشکلات ہیں۔ اور آپ نے اندازہ کر ہی لیا ہوگا، ابھی جو مری میں ریسنٹلی واقعہ ہوا تھا، برف باری والا لوگ پھنس گئے تھے۔ تو کشمیر میں تو ایسی ایسی چوٹیاں ہیں جہاں پہ برف پہ انتہا ہوتی ہے اور بندے جہاں پہ ڈیوٹیاں دے رہے ہوتے ہیں اور دنوں مہینوں ہفتوں تک پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کس حال میں رابطے کردہ ختم ہو جاتے ہیں۔ تو میں ان سے پوچھوں گا کہ ان کی اپنا ایکسپیرینس جو ہے وہ سروس کا کیسا رہا، کیا مشکلات پیش آتی ہیں، اور پھر ہم کوشش کریں گے کہ اپنے مجاہد فورس بھائیوں کی جو مشکلات ہیں ان کو کسی ایسے ادارے میں جہاں پہ ہم پہنچا سکتے ہیں اپنی آواز کو پہنچائیں اور ان لوگوں کے حقوق کے لیے بھی ہم اپنا حصہ ڈال سکیں۔ تو گلزار صاحب پلیز بتائیے جی کیا ایکسپیرینس ہے آپ کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی تنویر صاحب آپ کا شکریہ، آپ نے بہت کار خیر کیا ہے کہ ہمیں موقع دیا اپنے ویوز رکھنے کا۔ جیسے کہ آپ نے تعارف میں ساری مشکلات کا ذکر کر ہی دیا ہے، تو میں ڈائریکٹ ایجنڈے پہ ہی جاؤں گا کہ ہمیں جو مسئلہ ہے، جیسے ہم پوری سروس پہاڑوں پہ رہ کے بڑے مشکل اور دشوار علاقوں میں ہماری سروس رہی ہے، تو پوری سروس ہماری ایل او سی پہ گزرتی ہے۔ یوں پاکستان آرمی کا ہر اول دستہ ہے مجاہد فورس، جو کہ پوری سروس لوگ سامنے بارڈر پہ ہی گزارتے ہیں، اور مشکل ترین سٹریسنگ سچویشن ہوتی ہے بارڈر کی، اس میں سروس کرتے ہیں یہ لوگ۔ تو ریٹائر ہونے کے بعد جو مجاہد فورس کے لوگوں کو سب سے بڑا ایشو ہے وہ علاج معالجے کا ہے کہ ان کے فیملیز کو سرے سے علاج معالجے کی سہولت میسر نہیں ہے۔ جس طرح کہ ایک ریگولر جو لوگ آرمی سے ریٹائر ہوتے ہیں تو ان کی فیملیز کو علاج معالجے کی سہولت ہے، جبکہ ہمارے جوانوں کو نہیں ہے۔ تو ذاتی علاج جو انڈیویژل کا ہے وہ علاج صرف فوجی فاؤنڈیشن ہاسپٹل سے میسر ہے۔ تو یہ امر قابل تشویش ہے، اور ارباب اختیار سے ہماری استدعا ہے کہ ہمیں ریگولر آرمی کے جوانوں کی طرح ہماری فیملیز کو، بیوی بچوں کو علاج کی سہولت میسر ہونی چاہیے۔ دور جدید کا تقاضا بھی یہی ہے، کیونکہ بڑھتی ہوئی مہنگائی اور پینشنرز کی جو محدود پینشن ہوتی ہے، اس میں کھانا پینا مشکل ہو چکا ہے، تو لوگ علاج معالجے کے لیے اتنی بھاری رقم کہاں سے بندوبست کریں۔ تو اس وجہ سے ہماری ارباب اختیار سے یہ درخواست ہے کہ اس مسئلے کو اجاگر کیا جائے، اور جو لوگ کردار ادا کریں اللہ ان کو اجر دے گا۔ یہ بہت جینوین ایشو ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ مجاہد فورس سے جو لوگ ریٹائرڈ ہوتے ہیں ان کو مختلف جگہوں پہ جابز کے حصول میں دشواریوں کا سامنا ہوتا ہے، تو یہ ایکس سروس مین سوسائٹی سے استدعا ہے کہ وہ اپنا کردار اس پہ ادا کریں، اور مجاہد فورس کے جوانوں کے لیے روزگار میں ان کا کردار بھی ملک میں اسی طرح ہے۔ ایک عظیم مقصد کے لیے پاکستان آرمی کا حصہ ہے مجاہد فورس بھی، تو ہمیں ان مسائل کے اوپر، ہمارے ان مسائل کو ہم ارباب اختیار کو گوش گزار کر رہے ہیں، تو امید ہے کہ اس پہ بہتر کام ہوگا۔ والسلام۔ گلزار صاحب اس میں ایک چیز ہمیں بتائیے گا کہ کشمیر میں لوگوں کے گھر جو ہیں وہ بہت دور دور اور مختلف مقامات پہ ہوتے ہیں۔ شہروں میں جاتا ہوں میں نے پہلے بتایا تھا کہ یہاں پہ سولجرز بورڈ کے جو ویلفیئر آفیسر ہوتے ہیں یونین کونسل لیول پہ، جی جی۔
تو عام میدانی علاقوں میں تو وہاں تک پہنچ بڑی آسانی ہے، تو ظاہری بات ہے کشمیر میں اگر جو ویلفیئر افسر ہیں ان تک پہنچ بڑی مشکل ہوگی. بالکل. تو آپ کیا سجیسٹ کریں گے کہ ہمارے جیسی سولجرز کس طریقے سے اپنی آواز کو جو ہے نا وہ سولجرز بورڈ یا ایکس سروس مین سوسائٹی تک پہنچا سکتے ہیں؟ کیا ایکس سروس مین سوسائٹی آپ کے ایریا میں کام فعال زیادہ ہو رہی ہے؟ اس میں بتائیے گا پلیز. دیکھیں جی، ایکس سروس مین سوسائٹی ضلع لیول پہ کام کر رہی ہے، تحصیل لیول پہ، لیکن ان کے بھی مسائل ہیں. ریٹائر کیٹیگری میں لوگ ہوتے ہیں، وہ اپنے قیمتی وقت سے نکال کے کچھ لوگ والنٹیئرلی کام کر رہے ہیں، لیکن میرے خیال میں اس حساب تک تو نہیں کام ہو رہا ہے جس طرح ہونا چاہیے تھا ویلفیئر کے اوپر. تو لوگوں کو بہت مشکلات کا سامنا ہے. ایک تو لوگوں کی کشمیر پہاڑی علاقہ ہے جیسے، تو لوگوں کی رسائی پیدل گھنٹوں میں ہے. بوڑھے پینشنر، ان کے لیے آنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا ہے بازاروں تک، تو یہ دشواریاں ہیں. تو یہ اس میں ایکس سروس مین میرے خیال میں اگر تھوڑا فعال کردار ادا کرے تو اس میں بہتری کی گنجائش موجود ہے کہ ہر ضلع اور ڈسٹرکٹ باڈی اور پھر وارڈز کی سطح پہ، گاؤں تحصیل کی سطح پہ اچھی باڈیاں تشکیل ہوں جو لوگوں کے مسائل کو جان کر آگے ارباب اختیار تک پہنچا سکیں. جی بہت شکریہ گلزار صاحب، تھینک یو ویری مچ.